السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان انمول شراز پروگرام انسائٹ وتھ جمعہ خان صوفی کے ساتھ۔ ناظرین، صوفی صاحب نے حالیہ دورہ افغانستان کیا ہے۔ آج ہم ان سے جس چیز پہ گفتگو کریں گے وہ ہے طالبان کی حکومت، افغانستان اور کراس بارڈر ٹیررزم۔ صوفی صاحب، حال ہی میں آپ کا دورہ افغانستان رہا ہے، افغانستان کی سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان میں 20 سال بعد، بلکہ 20 سال نہیں 40 سال بعد ایک حکومت آئی ہے جس کی وجہ سے سارے افغانستان میں امن و امان کا مسئلہ ہے، لیکن بہت کم ہے۔ یعنی وہ جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آزادی سے نہیں جا سکتے تھے، جا سکتے ہیں۔ پہلے تو 40 سال میں فارنر کے لیے تو بالکل ایک ممنوع، شجر ممنوع تھی افغانستان میں گزرنے کا، افغانستان میں گھومنے کا۔ اب جب میں گیا تو بہت سے صحافی، باہر کے صحافی آئے تھے جو مختلف شہروں میں گھومتے تھے، جو مختلف شہروں سے لوگوں سے پوچھتے تھے اور جو مختلف شہروں میں ان کے اپنے پروگرام کرتے تھے، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کا ساری دنیا کا افغانستان میں ایک دلچسپی ہے، خصوصاً جب یہ امریکی چلے گئے ہیں اور جس طرح چلے گئے ہیں اس کے بعد تو دنیا میں ایک بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں کہ دنیا، تو اس لیے وہ جرنلسٹ جو تھے وہ آزادی سے گھومتے رہے، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی یہ داعش وغیرہ مسئلہ بنا دیتے ہیں، لیکن بصورت مجموعی امن و امان کا مسئلہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اور افغانستان میں جب ہم تھے ہمیں بھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، ایکسیپٹ بارڈر کا مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے، کیونکہ ایک تو یہ رش ہے بہت زیادہ، ایک پاکستان کی طرف وہ جگہ جو ہے وہ تنگ ہے، اس کو چوڑا کرنے کی پروجیکٹ ہے جو چوڑا کر رہے ہیں اس کو، تو وہ جو ہے نا وہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے نا ویسے بہت ٹھیک ٹھاک ہے۔ البتہ وہ جو کاردار ہیں اور جو امیگریشن والے ہیں وہ بہانے بناتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پیسے کا مسئلہ ٹھیڑا ہے ہر جگہ، تو اس لیے وہ کبھی کبھی تکلیف دے دیتے ہیں لوگوں کو۔ ہمیں بھی دیا تکلیف، کیونکہ میری بیوی کا پاسپورٹ پاکستانی تھا لیکن اس کا پلیس آف برتھ ٹھیک ٹھاک وہ افغانستان تھا، تو اس میں کہا، تو امیگریشن والوں نے کہا کہ بھائی آپ تو افغان ہیں۔ اس نے کہا ہاں تو وہاں پیدا ہوا ہوں، لیکن اب میرے یہ شناختی کارڈ ہے اور یہ پاسپورٹ ہے، اور اس پاسپورٹ میں آلریڈی 2 دفعہ جا چکی ہوں۔ نہیں مان رہے تھے، بہت درد سر تھا، وہ کوئی 1-1.5 گھنٹہ ہمیں تکلیف ہوئی، لیکن پھر انہوں نے چھوڑا۔ باقی افغانستان میں ہمیں تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، بازار کھلے تھے، لوگ عام روز معمول جو زندگی ہے آرام سے گزر رہے تھے، لوگوں کا گزر اوقات ہو رہا تھا۔ غربت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن مسئلہ امن و امان کا حل ہے۔ البتہ فار فلنگ ایریا میں غربت ہے، غربت بڑی ہے، اور مسئلہ روٹی کا مسئلہ ہے، اور یہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ضرورت رہتی ہے۔ صوفی صاحب، پاکستان میں عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ طالبان کی برسر اقتدار آنے کے بعد ہمارا مغربی بارڈر محفوظ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، کیا وجوہات ہیں؟ 2 وجہ۔ ایک وجہ تو یہ تھا کہ یہ جو TTP ہے جو پاکستان اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہی ہے، ان کا اور طالبان کا آئیڈیالوجی ایک ہی ہے۔ انہوں نے بھی طالبان کے امیر المومنین پہ بیعت کی ہے،
ان کا نظریہ طالبان کا نظریہ ایک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی امریکہ کے ساتھ اکٹھے لڑے بھی ہیں. تیسری بات یہ کہ ان کے تھانے بانے افغان طالبان کے سٹرکچر کے ساتھ وہ ہو گئے ہیں، یعنی بالکل بن گئے ہیں. تو اگرچہ لیڈرشپ افغان لیڈرشپ تو اس میں ملوث نہیں ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، لیکن افغان سوسائٹی ایسی ہے کہ وہاں سے اب بھی وہاں سے افغان ساحل سے پاکستان کے خلاف وہ آپریشن ہو رہے ہیں. ٹیررزم کا جو وہ ہے مسئلہ ہے وہ بن رہا ہے پاکستان کے لیے. تو اس لیے میں نے کہا کہ لیکن یہ رفتہ رفتہ شاید رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جائے گا اگر طالبان نے عقل سلیم سے کام لیا اور طالبان نے پریگمیٹزم سے کام لیا اور طالبان نے اپنے سپورٹر جو پاکستان اکیلا ہی ایک سے سپورٹ ہے جو طالبان کا مسئلہ وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں وقت لگے گا اس میں. ابھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے وہ عناصر جو تھے جو وہ تھے جو پاکستان کے خلاف لڑتے ان کو وہاں سے ہٹایا ہے، لیکن ہٹانے سے بات نہیں بنے گی جب تک ایک بالکل ایک ڈیسائسو فیصلہ نہ ہو جائے ان کے بارے میں. افغان حکومت ڈیسائسو فیصلہ نہیں کرے تو یہ ہے کہ ان کو ریلوکیٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، میرا اپنا اندازہ ہے. اور پھر یہ پاکستان کے لیے مشکل ہوگا کہ پھر ان کے لیے وکالت کرے، ان کی کوئی نمائندگی کرے اور انٹرنیشنل فورم میں ان کی وہ کریں، یعنی ان کو مراعات مل جائے، ان کی ریکگنیشن ہو جائے. تو پاکستان کے لیے یہ مشکل ہے. اور پاکستان کی خود سوسائٹی میں اب لوگ جو ہے نا اٹھ کھڑے ہوئے کہ بھائی یہ ہمارے سپورٹر ہیں، آپ نے ان کو سپورٹ کیا، سپورٹ کرتے رہے. وہ یہ تو وہاں سے کیوں ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے؟ ٹیررزم آ رہا ہے، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری آرمی کے فوجی افسر شہید ہو رہے ہیں. تو وقت لگے گا میرے خیال میں، لیکن لیڈرشپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ ابھی تک پازیٹیو ہے.